وقت ہنر ہے خالد صاحب کے پاس، اور وہ یہ کہ وہ کسی طویل تقریب میں لمبی تقریر نہیں فرماتے ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ہنر دے رکھا ہے کہ چند جملوں میں بڑی بڑی بات کرتے ہیں، اس لیے ان کے حصے کا وقت لے رہا ہوں. حالانکہ یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ صاحب صدر جو تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں، ان کی بات میں سے کسی کا وقت لے لیا ہے. لوگ تو ان کو وقت دیتے ہیں، لیکن وہ یہ باتیں خود ساری بیان نہیں کریں گے. ہم نے پچھلے 5-7 سالوں میں ادھر ادھر سے یہ باتیں جمع کی ہیں اور سنی ہیں. خالد صاحب کی باتیں سنی ہیں. پیارے بچوں، لاہور یونیورسٹی میں پچھلے دنوں ایک لیکچر ہوا، اور وہاں پر بتانے والے نے جب اپنا لیکچر دیا تو لوگوں نے کہا کہ یہاں نیسلے کے جو ڈائریکٹر ہیں پاکستان کے وہ بھی آئے تھے، داؤد ہرکولس کے انچارج بھی آئے تھے. لاہور یونیورسٹی میں انہوں نے وہاں پر خطاب بھی فرمایا اور بات بھی بتائی اور بتایا کہ بزنس کیسے ہوتا ہے. لیکن آج جس فرد نے لیکچر دیا اس کی گفتگو سننے کے بعد ہمارے جو سارے پہلے کلیے تھے بزنس کے وہ ختم ہو گئے اور ایک نئی چیز وجود میں آئی ہے. ایک بے سر و سامان آدمی جو مغل پورہ کے انہی کوارٹرز میں سے جہاں سونے کے لیے ایک کمرے میں 6 افراد کی جگہ ہے، اور وہ سوتے یوں کہ ایک چارپائی کے پایوں کے اوپر دوسری چارپائی کے پائے اور اس کے اوپر تیسری چارپائی اور آخری آدمی چھت کی کڑیوں کے ساتھ لگا ہوتا تھا. ایک ایسے کمرے میں ایک لڑکا یہاں پر رہتا تھا جو 1 روپیہ بائیسیکل کا کرایہ یہاں سے دے کر جاتا تھا اور واپس اس لیے جلدی آتا تھا کہ کہیں 24 گھنٹوں سے زیادہ ٹائم نہ ہو جائے. دوسرا روپیہ میں کہاں سے دوں گا؟ وہ لڑکا اردو بازار میں کام کرنے لگ پڑا. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، حساب کریں گے سمجھ نہیں آئے گی. میڈم وہ لڑکا اردو بازار میں کام کرنے لگ پڑا، 2-4 روپے 10 روپے مہینہ پہ کام کرنے لگ پڑا. پھر کام کرتے کرتے اس کی تنخواہ 40 روپے ہو گئی. اس نے ایک دن سوچا کہ میں کب تک لوگوں کا کام کرتا رہوں گا. اس نے 2 مہینے کی اپنی تنخواہ اکٹھی کی، 100 روپیہ لے کر بازار میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں نے 100 روپیہ جمع کر لیا ہے، میں نے اردو بازار میں تجارت کرنی ہے. جہاں لاکھوں کروڑوں روپے کے بزنس ہو رہے تھے، اس فرد نے آج سے 45 سال پہلے اس نوجوان نے کہا، اس لڑکے نے کہا میں نے تجارت کرنی ہے، میرا باپ داغے مفارقت دے گیا ہے، میرے بہن اور بھائی ہیں، میں نے ان کی پرورش کرنی ہے، میں نے سیکریفائس کرنا ہے، میں تجارت کروں گا. وہ پڑھیں گے. چنانچہ وہ تجارت کرنے لگ پڑا، 100 روپے کا بزنس شروع کیا، اور چند دنوں کے بعد اس 100 روپے کے نتیجے میں سامان بیچ کے اس نے کسی سے کہا کہ مجھے 1 لاکھ روپے کا ادھار دے دو، میں واپس کر دوں گا. اس نے 1 لاکھ روپے ادھار سامان دے دیا، ساکھ بن گئی. اور اس فرد نے 100 روپے میں سے پہلے جا کے چیک بک لی بینک سے اور کہا مینیجر کو کہ مجھے جو میرا چیک لے کر آئے اس کو بوتل تم نے پلانی ہے، پیسے تمہیں میں دیا کروں گا جو میرا چیک لے کر آئے گا. بزنس شروع کر رہا ہے ایک لڑکا، اس نے کہیں سے MBA نہیں کیا، وہ بزنس شروع کر رہا ہے. پھر اس لڑکے نے 1 لاکھ روپے کا مال ابھی اترا تو کوئی خریدار آ گیا. بٹ صاحب کہنے لگا کہانی لگتی ہے ساری. کہنے لگا یہ سارا سودا بیچنا ہے؟ اس نے کہا ہاں بیچنا ہے. کہہ رہا کتنے کا؟ وہ کہنے لگا یہ 1 لاکھ روپیہ تم مجھے اس کا دے دو. کہنے لگا میں 97,000 دوں گا. اس لڑکے جس نے 1 لاکھ روپیہ، جس کا کوئی پونجی نہیں ہے، اس نے 97,000 روپے میں 3,000 کے خسارے میں 45 سال پہلے وہ ساری کتابیں کاپیاں اٹھوا دی. اور وہ لڑکا مجھے بتاتے ہوئے کہنے لگا اس تو بعد پھر میرے کو 97,000 روپیہ جیب چکو وری آ گیا. اور جس سے ادھار لیا تھا اس سے وعدہ 1 مہینے کا تھا، اور جب مہینہ پورا ہونے سے پہلے سامان دینے والے کو 1 لاکھ روپیہ مل گیا تو انہوں نے کیا اور خالد یار جتنا سامان لینا ہی لینا، ایجا تے گاہک آج تک آیا ہی نہیں. اس لڑکے نے کام شروع کر دیا. اس لڑکے کے پاس جب اس نے 100 روپے کی کاپیاں رکھی ہوئی تھی، ایک بچہ آ کر رونے لگ پڑا. کہنے لگا ایسا کوئی بچہ ہوگا اتنا چھوٹا بچہ، کہنے لگا بھائی میرے کو کاپی نہیں ہے، میں اسکول میں سر بات میں پیسے نہیں ہے. خالد صاحب نے کہا کنیاں کاپیاں لینی ہیں؟ نہیں. وہ کاپیاں اٹھا کے لے گیا وہاں سے. اس کے بعد 2 فٹ مربع جگہ اردو بازار میں لی اس لڑکے نے، اور وہاں پر بیٹھ کر تو سامنے والی حویلی کو دیکھتا رہتا تھا جو 4 کنال کی حویلی تھی. حویلی کا مالک ایک دن گزرتے اس کو کہنے لگا اے دیکھنا تے میں مول لے لینی ہوں. اس لڑکے نے کہا آہو کس دن مول بھی لے لیں گے.
कुछ सालों के बाद उस लड़के ने करोड़ों रुपए की वो हवेली मुल ले ली। वो यतीम बच्चा जो घर से निकला था उर्दू बाजार में नौकरी करने के लिए, उसने वो हवेली मुल ले ली। उसके बाद उसने कहा कि मैंने उर्दू बाजार का सबसे बड़ा प्लाजा बनाना है, और फिर उसने खुद डिजाइन किया, कहीं यूईटी से नहीं पढ़ा था, और आर्किटेक्ट वहां देखकर हैरान है कि ये किसने इसको डिजाइन किया है। वो जब काम करने वाले मजदूर आते थे तो उनका खाना वहीं पर था। उनके भाइयों ने कहा कि इनको खाना क्यों खिलाते हैं, इनको पैसे भी डबल देते हैं। उसने कहा तुम जानते नहीं हो मजदूर की कदर क्या है, मेरे रसूल तो उसके हाथ चूमा करते थे। वो लड़का अब भी मजदूरों के साथ रात का खाना उर्दू बाजार में अपने प्लाजे के साथ खाता है। खास जुबान में उन मजदूरों ने उर्दू बाजार पांडी कहते ने, पांडी, और पांडिया दे नाल बह के हुण भी रोटी खांदा है। उनकी अरबों रुपए की मालियत की जायदाद है ते होया करे। वो ये कहंदा है, और उन्हें इत्थे भी आके क्या सी उस लड़के ने कि लोकी कहंदे ने सारा खालिद दा माल है, और लोको ये सारा अल्लाह दा माल है, ये सारा अल्लाह दा माल है, ये मैनू उन्हें दिता है, मैं ते उन्हें दिते हुए माल नू और लोकां दे विच जिन्हां वास्ते उन्होंने दिता तकसीम कर रहा। चुनाचे एक साल का खर्च 60 लाख रुपए डाक टिकट का खर्च है। उस डाक का खर्च है जो पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर ऐसे तलबा और तालिबात को किताबें जाती हैं जो किताबें खरीदने की सलाहियत नहीं रखते हैं। उन तमाम बच्चों की किताबों के भेजने का सालाना डाक खर्च 60 लाख रुपए है। किताबें कितनी मालियत की होंगी। ये वो बच्चा है जिसके पास घर में नौजवान जिसके पास किताबें नहीं थी, उसने किताबें बेची हैं। लोग कहते हैं कहानियां, मैं मलिक मेराज खालिद के बाद सोचा करता था मेरे बच्चों, अब मैं वो बातें किसके लिए कर सकता हूं। लोगों ने कहा कि यार तुम्हें जब दो लफ्ज जोड़ के बात करना आती है, आओ किसी के साथ मुंसलिक हो जाओ, तुम्हें 50,000 रुपया महीना दिलवाएंगे। मैंने कहा मैं तैयार हूं, लेकिन उसके किरदार में वो बातें भी लाना जो मलिक मेराज खालिद के किरदार में हो। बात दिल से करने पर यकीन रखते हैं। चुनाचे अल्लाह ताला ने हमारे लफ्जों को सहारा दिया है और हमें खालिद परवेज की शक्ल में तैयब साहब के बाद अलकलम का सरपरस्त दिया है। जस्टिस खलीलुर रहमान खान की शक्ल में हमें अलकलम का सरपरस्त मुयस्सर आया है, रेक्टर इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी के। हम बेखानमा सही, बेसरो सामान सही, हमारे पास वसाइल नहीं है तो क्या हुआ। वो जिन वसाइल की आप करते हैं, जब यहाँ बेसरो सामानी की बात की जाती है तो एक खास हवाले से मुझे बड़ा अजीब लगता है। हमारे पास इतने बड़े बड़े लोगों का दस्ते शफकत मौजूद है, अल्लाह का फजल है। मैं ऐलान करता हूं अलकलम बेसरो सामान नहीं है। अलकलम के पास जमीन पर पांव रखने के लिए जगह नहीं है तो क्या हुआ। अल्लाह ताला ने इसको वो लोग मुहैया कर दिए, वो असातिज़ा मुहैया कर दिए जो फर्श से उठाते हैं और अर्श तक ले जाते हैं। ये वो लोग बैठे हुए हैं जो मोहब्बत करने वाले अलकलम से, जो चाहने वाले अलकलम को। खालिद परवेज अब उर्दू बाजार के, हमारी आज के तकरीब के सदर, उर्दू बाजार के बादशाह हैं, वहां पर काम करते हैं। गवर्नर पंजाब को इन्होंने उर्दू बाजार की तंगो तारीख गलियां दिखाई और गवर्नर पंजाब को कहा, उन्होंने कहा अलहमरा में तकरीब करें। इन्होंने कहा जनाब गवर्नर उर्दू बाजार में आना है आपने, और वहां आकर गरीब बच्चों को मेडल देने हैं और तकसीम इनामात करनी है। और 5 मंजिलों का प्लाजा इन्होंने चढ़ाया उनको। और ये उर्दू बाजार की तारीख में पहली दफा हुआ कि पंजाब का गवर्नर वहां पर गया। ये खालिद परवेज साहब जो हर साल लाहौर बोर्ड में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में तकसीम करते हैं इनामात, कैश प्राइज और पता नहीं क्या क्या करते हैं। इन खालिद परवेज ने तैयब साहब पिछले साल ऐलान कर दिया था कि जिस दिन जगह मुयस्सर आ गई अलकलम की सारी बिल्डिंग मैं अकेला बनाऊंगा और मैं अकेला बनाऊंगा। ये ऐलान कर चुके हैं। हम अल्लाह की जमीन में, शाह साहब अब अल्लाह की जमीन में जमीन की तलाश में है। खालिद साहब ये सब कुछ यहां पर कह चुके हैं, और जो कुछ ये अब कुछ करते हैं अलकलम के लिए और जो कुछ इन्होंने पहले किया और जो इन्होंने करना है वो एक लंबी बात है। बहुत सी बातें अजर के लिए मुमकिन है बयान करने से यहां अजर हो जाए, बहुत सी बातें महफूज इसलिए रहनी चाहिए कि उसका अजर कहीं और भी मिलना है। मैं मोहतरम खालिद परवेज साहब से गुजारिश कर रहा हूं,
صدر تقریب ہیں، تشریف لائیں اور صدارتی کلمات ادا فرمائیں۔ جناب خالد پرویز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب مہمانان گرامی، اساتذہ کرام، ہونہار طالب علموں، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جب میں اردو بازار سے اس تقریب میں شرکت کے لیے آ رہا تھا تو ایک صاحب نے پوچھا کہ بھئی جگہ جگہ بینر لگے ہوئے ہیں، القلم کیا ہے؟ جی کیا ہے القلم؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کا نام القلم ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں۔ میں وہاں جا رہا ہوں۔ اجاز صاحب نے ابھی بتایا کہ ساتھ میں میری تاریخ بھی بتائی اور یہ بھی بتایا کہ اربوں روپے ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے۔ میرے جتنا بے بس انسان شاید کوئی ہو کہ جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ گھر پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا، اور ایک 100 روپے کا مالک ہوں تو سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ میرے تو جو کام کیا، جو محنت کی، اس کے صلے میں آج مجھے یہ ڈیوٹی ملی ہے، اس کو ادا کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد بھی جو میرے نیچے کام کر رہے ہیں ان کو یہاں پہنچنا ہے، ہمیں کہیں اور آگے جانا ہے۔ تو آج یہاں تقریب میں وزیر تعلیم نے بھی آنا تھا اور جناب ناظم صاحب نے بھی آنا تھا، تو میں ایک پروگرام لے کر آیا تھا کہ آج ان سے بات کچھ کروں گا میں۔ افسوس کہ وہ یہاں نہیں آئے۔ اس سے پہلے جو حکمران آیا کرتے تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، وہ ان پڑھ ہیں۔ پھر جب یہ پڑھی لکھی اسمبلیاں آئیں وجود میں، یہ تو اب تعلیم یافتہ لوگ آئے ہیں۔ اگر یہ لوگ بھی ناکام رہے تو اس کے بعد کون آئے گا؟ یہ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ اگر تعلیم یافتہ لوگ بھی ناکام رہے تو ان کے بعد کون آئے گا۔ تو میں وزیر تعلیم سے اور ناظم صاحب سے یہی کہنا چاہتا تھا آج کہ خدا کے لیے اس پر توجہ دیں، خاص طور پر تعلیم پر توجہ دیں۔ کسی بھی ملک کی بنیاد ہے یہ تعلیم، اسی کو لے کر قومیں آگے چلا کرتی ہیں۔ اور میں یہاں اس پروگرام کے حوالے سے حکومت کو بھی یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت بالکل خبردار رہے۔ جو سلیبس جو ہم پر رائج کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے خبردار رہے۔ ہم کمزور لوگ نہیں ہیں، ہم بڑے مضبوط ارادے کے لوگ ہیں۔ ہمارے ارادے، ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے۔ جو نصاب وہ رائج کرنا چاہتے ہیں، یقین جانیے اس میں پاکستان کا وجود نہیں ہے، اس میں پاکستان کا نام بھی نہیں ہے، اس میں ہمارا کلچر نہیں ہے،
اس میں ہمارے مذہب کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں. بڑے شرم کی بات ہے کہ آج ہمارے لوگ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اور جتنے پرائیویٹ اسکولوں کے یہاں سربراہان بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی ایسا نصاب نہ پڑھائیں، ایسی غیر ملکی کتابیں نہ پڑھائیں اپنے اداروں میں جس میں میرے پیارے وطن کا نام نہ ہو، جس میں میرا پیارا مذہب نہ ہو. ایسا نصاب نہ دیں ان کو، ایسی غیر ملکی کتابوں کو نہ پڑھایا جائے یہاں پر جو ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر دے. تو میں جناب پروفیسر اعجاز صاحب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے جب بھی جگہ کا بندوبست ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تعمیر میں ہی کرواؤں گا. میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، میرے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور میں اسے خرچ کروں گا. اور ایسے ہی جیسے آپ کام کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں بہت بڑا جہاز ہے جو کر رہے ہیں ہمارے ساتھی جاز صاحب اور سارے دوست. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی جو پوری ٹیم کے، اور میں بھی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کی ٹیم کا ادنا سا سپاہی ہوں میں، اور انشاءاللہ تعالی ہر میدان میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں. شکریہ بہت. یامین صدیقی صاحب کے لیے خالد صاحب کے ہاتھ سے ایک ہمارے دوست فیملی میگزین سے تشریف لائے ہوئے ہیں، کانفرنس کا نشان دلوا دیجیے. جی اوپر ہی تشریف لائیں، وہ پہلے بھی ذرا آگے کر لینی کیک تھوڑا سا. یامین صاحب آ جائیں، یامین صاحب اوپر ہی آ جائیں، یہاں دلواتے ہیں. ذرا صاف کر لیں. خواتین و حضرات، فیض صاحب ذرا یہ نشان مخالف صاحب ذرا مصروف ہوں گے یامین صاحب کے لیے نشان جو ہے وہ یہ آپ وہاں آ کے ذرا وصول کر لیجیے. خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، آپ تشریف فرما ہے، تقریب اپنے اختتامی مرحلے میں ہے. آپ اطمینان سے بیٹھیے. اور فیض صاحب جب گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت درمیان میں ہمارے ایک مہمان تشریف لائے جن کے بارے میں انہوں نے چند جملے کہے. اس سے پیشتر کہ میں ان کا تعارف کرواؤں اور پھر وہ تشریف لائیں اختتامی کلمات کے لیے بھی اور دعا کے ساتھ آج کی تقریب کا اختتام کروائیں گے، میں 2-3 اعلانات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جتنے ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہوئے مختلف تعلیمی اداروں کے سربراہ وہ تشریف رکھیں گے، ابھی تقریب دعا کے بعد جائیں گے نہیں. اسی طرح سے جو القلم کے تمام اساتذہ ہیں اس تقریب کے اختتام کے بعد خالد صاحب موجود ہیں، طیب صاحب موجود ہیں، ان کے لیے اس کانفرنس کے نشان موجود ہیں، وہ دیں گے اور ہم آخر تک ٹھہریں گے. القلم ہائی اسکول 9-10 کے تمام طلبہ اور دونوں سکولز جو دگئی ٹاؤن سراج پورہ ہے اس کے لوگ بھی ٹھہریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ القلم ایوننگ سیکشن، میٹرک سیکشن سارا یہاں پر ٹھہرے گا. فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سیکشنز کے لوگ یہاں پر ٹھہریں گے اس لیے کہ یہ تقریب مہمانوں کے اٹھنے کے بعد 1 گھنٹے میں سمیٹ دی جائے گی اور تمام لوگ مل کر اس کو سمیٹتے ہیں. یہاں پر یہ ہر سال کی روایت ہے اور جب تقریب سمیٹ دی جاتی ہے تو یہ تمام لوگ طلبہ، اساتذہ اور خدام سارے جمع ہو کر یہاں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، دعا کرتے ہیں رب العزت کی حضور
شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہیں اور پھر اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں. یہ ہماری اس تقریب کی روایت ہے. تو میں قرآن مجید اور انجیل کی نزول میں 625 سال تقریباً 625 سال کا فاصلہ ہے. اور جب قرآن مجید نازل ہوا تو رب العزت نے 600 سال سے زائد عرصے کے بعد انسان سے جب خطاب کیا اور قسم کے ذریعے کیا، اور قرآن مجید جب نازل ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اقرا سے آغاز ہوا، اور اقرا بسم ربک الذی خلق. اور ہم نے جب قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی اور ہم نے جب اقرا کہا تو جس شفیق استاذ نے دیپال پور کی بستی میں قرآن مجید کے لفظ ہماری زبان پر رواں کیے، وہ ہماری آج کی تقریب کے اختتامی کلمات اور دعا کے لیے تشریف لائے. میرے علم میں نہیں تھا یہ تشریف لائیں گے، اور میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس وقت میری کیفیت کیا ہے. میں شاید اس وقت چلنا نہیں جانتا تھا جب میرے والد مجھے مسجد میں چھوڑ جایا کرتے تھے، اور جن کے سامنے انہوں نے ہمارا زانوِ تلمس طے کیا. اور اگر ہم آج کسی قابل ہیں تو جس فرد نے ہمیں قرآن پکڑ کر ہماری انگلی اس پر رکھ کر ہمیں پڑھنا سکھلایا، آج وہ ہمارے استاذ مکرم یہاں پر تشریف فرما ہے، جنہوں نے ایک اندھیری بستی میں قرآن کے چراغ روشن کر دیے. دیپال پور اور اس کا نوائی علاقہ ایک ایسا علاقہ تھا طیب صاحب جہاں رمضان میں تراویح پڑھانے کے لیے حافظ میسر نہیں آیا کرتے تھے، اور دوسری بستیوں سے حفاظ کی منت سماجت کی جاتی تھی. اور اب وہاں پر جو سینکڑوں مساجد ہیں ان میں حفاظ موجود ہوتے ہیں، اور رمضان میں گھروں کے اندر اس مدرسے وہ جو ام المدارس ہے جامع محمودیہ دیپال پور، اس کے پڑھائے ہوئے بچے اب وہاں پر قرآن مجید سناتے ہیں. اور پوری دنیا میں قرآن مجید کے حوالے سے بات جو فرد کرتے ہیں وہ آج ہمارے مہمان معظم یہاں پر موجود ہیں. میں تمام لوگوں کے لیے استقبال کی بات کرتا رہا ہوں، تمام لوگوں کے لیے تالیاں ہم بجاتے رہے ہیں. اور آج القلم کی تقریب میں 15 سال گزرنے کے بعد ایک لمحہ ایسا آیا ہے کہ ایک مہمان معظم کو بلانے کے لیے میں یہاں پر جو بات کروں گا اس کے جواب میں جو آپ نے کہنا ہے وہ نہایت محبت، اخلاص اور بلند آواز سے کہنا ہے: نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اللہ کی کبریائی بلند کرنے والے یہاں مہمان موجود ہیں، تشریف لاتے ہیں. سید انور شاہ صاحب بخاری. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اما بعد فاعوذ